السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمران بیت المقدسی خراب یثرب وخراب یثرب خروج الملحمتی وخروج الملحمتی فتح القسطنطینیتی وفتح القسطنطینیتی خروج الدجالی، یعنی بیت المقدس کی تعمیر یثرب کی خرابی ہوگی۔ یثرب کی خرابی جنگ عظیم کا آغاز ثابت ہوگی۔ جنگ عظیم کا آغاز فتح قسطنطنیہ کا باعث بنے گا اور فتح قسطنطنیہ دجال کے خروج کا سبب ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ران یا مونڈھے پر مارا اور فرمایا، یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا تمہارا یہاں بیٹھنا یقینی ہے۔ یہ حدیث جن کتب حدیث میں موجود ہے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ سنن ابی داؤد، مسند احمد، المعجم الکبیر، المستدرک علی الصحیحین، معجم الصحابہ، السنن الواردہ فی الفتن، شرح مشکل الآثار، مسند ابن الجعد اور مصنف ابن ابی شیبہ۔ اب اس حدیث کی استنادی حیثیت سے متعلق بات کرتے ہیں تو ناظرین کرام، امام حاکم کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ امام ذہبی اسے صحیح موقوف قرار دیتے ہیں۔ علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق حسن ہے، تاہم شیخ شعیب الارناؤط نے اس حدیث کو اس کے ایک راوی عبد الرحمن بن ثوبان کے باعث ضعیف قرار دیا ہے، لیکن علامہ شمس الحق عظیم آبادی نے حافظ منذری سے نقل کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ثوبان صالح آدمی ہے، تاہم اس پر بعض نے کلام کیا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس حدیث کے جس راوی پر اعتراض کیا گیا ہے اس پر سخت قسم کی جرح نہیں ہے، بلکہ اس کی تائید و توثیق بھی ملتی ہے۔ نیز ائمہ فن کی ایک بڑی تعداد اس حدیث کو درست قرار دیتی ہے، لہٰذا اس سے استدلال صحیح ہے۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی شرح کی طرف۔ عمران بیت المقدسی، بیت المقدس کی تعمیر سے مراد افراد اور عمارتوں کی کثرت ہے۔ محدث شہیر علامہ شمس الحق عظیم آبادی اس کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اس کی عمارت، کثرت افراد، جائیداد اور مال ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے بیت المقدس کی اثر نو تعمیر یعنی ہیکل سلیمانی کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے۔ خراب یثرب، یثرب کی خرابی۔ یثرب مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدیم نام ہے۔ اگر حدیث میں مدینہ کا لفظ استعمال ہوتا تو اس سے عام شہر مراد لینے کا احتمال ہو سکتا تھا، لیکن یثرب کے الفاظ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حتمی تعین کر دیتے ہیں۔ جب بیت المقدس پر کفار کا غلبہ ہوگا اور وہاں نت نئی تعمیرات جاری ہوں گی تو جیسے جیسے اس کی تعمیر ہوگی ویسے ویسے یثرب کی ویرانیوں میں اضافہ ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مدینہ کو اچھی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، یہاں تک کہ نوبت یہ آ پہنچے گی کہ ایک کتا یا بھیڑ مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینہ کے پھل کس کے کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ گو قیاس یہی ہے کہ مدینہ کی ایسی ویرانی قیامت سے متصل دور میں واقع ہوگی۔ امام نووی کی بھی یہی رائے ہے۔ ملاحظہ ہو تنویر الحوالق شرح موطا امام مالک۔ لیکن حدیث میں مدینہ کی ویرانی کی ابتدا بیت المقدس کی تعمیر سے مشروط ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یروشلم دنیا کے لیے سیاسی اعتبار سے مرکز توجہ بنا ہوا ہے۔ وہاں یہودی اپنے گمشدہ ہیکل کی اثر نو تعمیر کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف مدینہ منورہ کا حال یہ ہے کہ اب لوگ وہاں رہائش اختیار کرنے سے بتدریج گریز کر رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں وہاں رہائش کی تمنا اور مستقل سکونت کی تڑپ ہے وہ تکمیل خواہش کے اسباب و وسائل سے محروم ہے۔ اس وقت ایک بڑی تعداد مدینہ سے دوسرے شہروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے۔ چند دہائیوں قبل بر صغیر کے مسلمانوں کی بڑی تعداد کسب معاش کی غرض سے سعودیہ کو رخ کرتی تھی، لیکن اب حال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتیں
امریکہ، کینیڈا اور یورپ کے لیے گروی رکھتی ہیں۔ سعودی کرنسی کی قیمت امریکہ، کینیڈا اور یورپ کی کرنسیوں کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زر کی طلب نے ان لوگوں کو معاشی اعتبار سے منفعت بخش ممالک میں سکونت کے لیے مجبور کر دیا ہے۔ وخراب یثرب خروج الملحمتی، یثرب کی خرابی جنگ عظیم کا آغاز ثابت ہوگی۔ بیت المقدس کے سیاسی عروج کے بعد جب مدینہ کی ویرانی شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد اس جنگ عظیم کی ابتدا ہوگی جس کا ذکر آثار قیامت سے متعلقہ متعدد احادیث میں آیا ہے۔ مسلمانوں اور کفار کے درمیان یہ جنگ مختلف محاذوں پر ہوگی، جیسا کہ مختلف احادیث میں اس کے شواہد ملتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو آج ان جنگوں کی ابتدا بھی ہو چکی ہے۔ شام مستقل محاذ جنگ بنا ہوا ہے، عراق کی تباہی اپنے عروج پر ہے، فلسطین، اردن اور لبنان کے علاقے آئے دن اسرائیلی دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ افریقہ کے مسلم ممالک لیبیا، الجزائر، سوڈان، نائجیریا اور مالی بھی اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ملک عزیز پاکستان بھی کئی برسوں سے حالت جنگ میں ہے، معاشی اعتبار سے غیر مستحکم ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے مختلف فتنوں میں مرنے والوں کی سالانہ تعداد کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اس کا اندازہ ہوگا کہ یہ تعداد کسی بھی جنگ میں ہونے والے جانی نقصان کے برابر پہنچ جاتی ہے۔ وخروج الملحمتی فتح القسطنطینیتی، جنگ عظیم کا آغاز فتح قسطنطنیہ کا باعث بنے گا۔ جب جنگ کے یہ شعلے بھرپور طریقے سے بھڑک اٹھیں گے تو قسطنطنیہ کے مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوگی۔ آج ترکی بظاہر خلافت اسلامیہ کے قیام کی جانب قدم زن ہے، لیکن نیٹو یعنی نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن کا رکن ہے۔ وہ انہی اصول و ضوابط کا پابند ہے جس کے تمام اراکین پابند ہیں۔ اس حدیث کے پیش نظر ترکی میں اسلام اور مغربیت کی کشمکش کی وجہ سے حالات کی خرابی کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یقینی نظر آتا ہے۔ وفتح القسطنطینیتی خروج الدجالی، فتح قسطنطنیہ دجال کے خروج کا سبب ہوگا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا انسانی دنیا میں ظہور ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دجال کسی بات پر غصہ ہو کر خروج کرے گا۔ ممکن ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح اس کے غیظ کو بھڑکا دے اور اس کے غضب کو جگا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں جس ترتیب کے ساتھ ان واقعات کو بیان کیا ہے، یہ واقعات اسی ترتیب سے ظہور پذیر ہوں گے۔ ایک حدیث سے ان واقعات کی مدت بھی واضح ہو جاتی ہے۔ بین الملحمتی وفتح المدینتی 6 سنین ویخرج المسیح الدجال فی السابعہ، یعنی جنگ عظیم اور فتح شہر یعنی قسطنطنیہ کے مابین 6 برس ہیں اور 7ویں سال مسیح دجال کا خروج ہوگا۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث میں 7 سال کی بجائے 7 ماہ کا ذکر ہے، تاہم وہ روایت ضعیف ہے۔ یہ تمام واقعات یقینی طور پر واقع ہوں گے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دے کر فرمایا ہے۔ اس حدیث سے کچھ انتہائی اہم نکات واضح ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بیت المقدس اپنی بربادی کے بعد دوبارہ سیاسی عروج حاصل کرے گا اور اقوام و ملل کی توجہ کا مرکز بنے گا۔ یہاں تعمیر و آبادی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ جب سے بیت المقدس صہیونی قبضے میں گیا ہے، یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ نمبر 2، بیت المقدس کی آبادی کے بعد مدینے کی ویرانی کا آغاز ہوگا۔ موجودہ دور کے معروف عرب عالم ڈاکٹر محمد بن عبد الرحمن العریفی کے مطابق اس کی ابتدا بھی ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب نہایت العالم میں اسی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی کے نام سے ہوا ہے اور عام دستیاب ہے۔ نمبر 3، مدینہ منورہ کی ویرانی کے ساتھ جنگ عظیم کی ابتدا ہو جائے گی۔ آج ہر ذی شعور اس امر سے اتفاق کرے گا کیونکہ اس کے آثار بالکل ظاہر ہو چکے ہیں اور امت مسلمہ انگاروں پر بیٹھی ہے۔ کسی بھی وقت یہ چنگاری سلگ کر جنگ عظیم کے شعلوں میں منتقل ہو سکتی ہے۔ نمبر 4، جنگ عظیم کی رونما ہونے کے بعد ایک مرحلہ ضرور آئے گا جب مسلمان قسطنطنیہ کو فتح کر لیں گے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس وقت قسطنطنیہ پر کفار کا قبضہ ہوگا۔
نمبر 5، قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ ویڈیو مجلہ الواقعہ کراچی کی اشاعت خاص فتنہ دجالیت کے ایک مضمون سے ماخوذ ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو، خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اچھائی کے اس سفر میں آپ حصہ لیجئے۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، مختلف طریقوں سے زیادہ لوگوں سے شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہم اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتے رہیں۔